السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے جسم میں ایمان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جس طرح خون کا مرکز دل ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا مرکز بھی دل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے تصدیق کر لیتا ہے تو اسی کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ جب بندہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، بندے نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، تب دل میں ہی یہ یقین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ گویا ایمان کا گھر، ایمان کا مسکن وہ دل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے تو یہ ایمان اس کے دل میں تسکین پاتا ہے، یعنی دل میں وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ دل کو ہی اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور یہیں سے ہی پھر ایمان سے تقوی کا درخت اگتا ہے، جو پروان چڑھ کر پھر اللہ کی دوستی میں بندے کو لا کر قربت الہی سے سرشار کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان ہر ایک کے پاس موجود ہے، کیونکہ جب روح کی شکل میں انسان تھا اس وقت ایمان کی چاشنی سے وہ لذت لے چکا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، تو ایمان اسی وقت ہی بندے کے اندر آ چکا تھا۔ اس طرح بچہ جب 3-4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب روح ڈالی جاتی ہے، جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہے تو روح نے ایمان کی لذت کو دیکھا ہوا ہے۔ روح جب جسم میں آتی ہے اور جسم کو روح کی لذت نصیب ہوتی ہے تو جسم بھی ایمان کی تراوت اور لذت کو پاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ ایمان پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فطرت الہی کا کیا مطلب ہے؟ الہ یعنی ایمان پر۔ ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول جو ہے اس ایمان کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی محبت ایمان کو چھپا لیتی ہے، ایمان پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اور پھر انسان برائی اور گناہوں میں پڑتا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں روح جو ہے اس کے اندر ایمان کی لذت موجود ہے۔ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، عالم امر سے ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے پروان چڑھتی ہے، اور روح کا تعلق دل سے اور دل کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ جب جسم ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے، نماز بھی ذکر ہے،
قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، شریعت پر عمل کرنا بھی ذکر ہے۔ جب انسان ذکر الہی میں یعنی اللہ کی محبت میں، عبادت میں لذت پاتا ہے، سکون پاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی میں جب بندہ مصروف ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جسم شریعت پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ ذکر الہی میں ہے۔ جسم کا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اللہ کی فرما برداری میں ہر کام کرنا، یہ عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور اسی کو ذکر الہی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر ہے پھر دل کو اطمینان عطا کر دیتا ہے، دل سکون پاتا ہے اور روح کو غذا ملتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل صرف سکون اور اطمینان پاتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر سے پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے جسم پر روحانی غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو جسم ذکر الہی نہیں کرتا اس کا جسم روح پر غالب ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کی زبان میں مردہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ذکر الہی والے جو ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، اور جو ذکر سے غافل ہیں وہ مردہ لوگ ہیں۔ نفس، خواہشات نفس، شہوات نفس اور شیطان کی پیروی جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر شیطان اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایمان اس کے دل میں دریا کی طرح بہتا ہے اور تمام اعضاء کو ایمان کی لذت پہنچاتا رہتا ہے۔ اس طرح تمام اعضاء گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان اور نفس ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ جب کوئی عضو کوئی کام کرتا ہے، دل میں پہلے اس کا ارادہ اور نیت بنتی ہے۔ یہی نیت ہے جس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابھی کام نہیں ہو پاتا لیکن نیت پہلے کی جاتی ہے، اس لیے نیت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کام کریں گے تو کام کا ثواب علیحدہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے ساتھ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ نیت کا ثواب بھی اس کے حق میں آتا ہے، اور پھر جب کام کرتا ہے بندہ اس کام کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ جب نیت کر کے بندہ نیک کام میں لگ جاتا ہے تو یہی نیت ایمان کو لے کر اس کام کرنے والے کے اعضاء میں خلوص، وفا، سچائی اور پرہیزگاری لاتی ہے، جس سے وہ اعضاء حرام اور ناجائز کام اور غلط چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، صرف وہی کام انجام دیتے ہیں جو نیت بن کے آیا تھا۔ یہ ایمان اعضاء میں دوڑ کر انہیں گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اگر کہیں ارادہ، نیت متزلزل ہو جائے تب یہی ایمان بندے کو توبہ و استغفار کی طرف لے آتا ہے اور پھر بندے کو دوبارہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں، اس کے بغیر ہر عمل جو ہے وہ مردود ہے۔ اگر مردہ چیزیں، آپ کو پتہ ہے مردہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ گل سڑ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں یا جلا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو ایمان کی حفاظت نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو وہ بھی اسی طرح سے گل سڑ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں جلا دیے جاتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کریں، عزت اور احترام دیں، دنیا اور آخرت میں
عزت اور احترام پائیں۔ یہ سب سے بہترین بات ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اور اللہ تعالی کی خوشی کو سامنے لانا ہے تو پھر ایمان کو اپنے اندر موجزن کریں، پھر ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔